الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مختلف پہلو ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بھی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم دی، اور کس طرح ہماری معاشرتی زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں. انہی میں سے ایک پہلو ان احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے وجود میں آئیں گے، یا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں نہ ہو یعنی جنہیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو بولتے ہیں، ٹرائلز کو بولتے ہیں. ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں، اس کا پلورل فارم جو ہے اس کی جمع ہے فتن. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب. یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ فتنے، دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، یا بس اسی کا نکلنا باقی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، کہ جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں. یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں. اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہوگا. اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی. تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. تو مثلا
ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا. ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہیں وہ چیزیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ وجود میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیزوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو، اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس چیز کی، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلینیشن، کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس فتنے کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح ہو. اسی طرح فلاں عالم دین کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم کے تعلق سے خصوصاً. چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے. لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہوگی، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو. لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق فیوچر کے میں یعنی پیشن گوئیوں سے ہے، پریڈکشن سے ہے، فیوچر کے
یہ فتنوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے اور نشانیوں سے ہے، تو پھر ہمیں اس میں دونوں چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے تو یہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن، ایک خبر ہمیں دے دی ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ظاہر تو ہونا ہے ان فتنوں کو، ظاہر تو ہونا ہے ان نشانیوں کو، ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو احادیث کے ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں محفوظ بھی رہنا ہے۔ تو ایک حدیث میرے پیش نظر اس وقت ہے، سب سے پہلے حضرت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سن لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ، یعنی میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے، پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرنے لگو گے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ یہ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، جسے ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ تم قدم بقدم انہیں فالو کرو گے، تو قدم بقدم آگے چلو گے۔ تو قدم بقدم چلنے اور قدم بقدم فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل تم بھی اسی طرح کرو گے۔ تو اسے عربی میں اس کی ایک خاص تعبیر ہے، شبرن بشبرن وذراعا بذراع۔ شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، یہ جو بالشت ہے، یہ جو جتنا فاصلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش۔ اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہاں کی انگلی تک یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا، اسے ذراع کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہے، 2 بالشت کے برابر ہے۔ تو یہ بالشت برابر بالشت اور ذراع برابر ذراع، یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل سیم ٹو سیم ان کو فالو کرو گے، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ قدم بقدم چلو گے ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ذرا برابر ذرا، یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ ہوتا ہے، اسے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن، ضاد با ضبن، اسے اردو میں گوہ کہتے ہیں، ایک بڑا لیزرڈ ہے، بڑی چھپکلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوتی، یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی بل میں گھس جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ انہیں فالو کرو گے، اتنی ان کی اتباع کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں اتنی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر وہ ان میں سے کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں تو تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، اور کون؟ یعنی پچھلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے۔ وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے یہود و نصارہ، قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے اور اس دین کا ساتھ دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب یہ پیشن گوئی اور یہ پریڈکشن کی، تو اس وقت یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اس اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ہر چیز کو قربان کیا، اس دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب کچھ چھوڑ دیا، اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوششیں کی، اور پوری دنیا میں ہم دین کی
تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں، عام کرنے میں ہم لگ گئے تو کیا ایسی نسل بھی آئے گی، مسلمانوں کی ایسی نسل بھی آئے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 100% صحیح ہو گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ 100% سچ ثابت ہو گئی ہے. اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی. آپ خود غور کریں، اگر آپ کو موقع ملے آپ پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیں، پچھلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصارہ، چونکہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق پڑھیں، تو جو بیماریاں ان قوموں میں تھی وہ بیماریاں آج امت مسلمہ میں بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کی برائیاں اور پچھلے امت کی ساری برائیاں تمہارے اندر آئے گی اور تم ان برائی میں ان کو فالو کرو گے اور قدم بقدم فالو کرو گے، اس طرح فالو کرو گے اور بہت زیادہ شدت اختیار کرو گے. آپ دیکھیں قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی. آج یہ دیکھیں، آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دے گا. کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی. یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتے تھے. تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے. اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی، آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے. اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے. ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے. آپ دیکھیں گے، آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اس کی ناشکری کرنے لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ، بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو تمام عالم پر فضیلت دے رہا ہوں کہ تم توحید والی قوم ہو، اس لیے تمہیں فضیلت دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس فضیلت کی ناشکری کی، اس نعمت کی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام یہ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں موسیٰ کو، یہ تو کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس ہمیں نکلنا ہے، بچنا ہے، اور فرعون ظالم ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کوئی حکم آتا تو عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے. آج یہ بیماری یہودیوں کی ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی، امت مسلمہ کے بھی اندر. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عملی طور پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، ہم عملی طور پہ نہیں پڑھتے. اسلام کہتا ہے حجاب پہنو، ہم عملی طور پہ نہیں پہنتے. اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو، ہم عملی طور پہ نہیں رکھتے. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سدھارو، ہم عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے اپنے خاندانی اور معاشرتی زندگی کو سدھارو، ہم ایسا عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم عملی طور پہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، لیکن اسلام کی اس تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو عملی طور پہ ہم بھی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہود کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ کہ تم اپنی پچھلی امتوں کے طریقوں کو 100% قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، انہیں فالو کرو گے. لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا، بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، توحید کو انہوں نے قبول کیا، تو اللہ نے اس توحید کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پہ فضیلت دی. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم وہ قوم ہو، تم وہ امت ہو جو تو تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، اس فضیلت کی ناشکری کی اور انبیاء کی عملی طور پہ مخالفت کی، اللہ کی عملی طور پہ مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ اب بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ہم نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر تھوپ دیا ہے.
ان کی ناشکری کی بنیاد پہ، ان کی ناقدری کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں فضیلت دی، لیکن انہوں نے عملی طور پہ اپنے دین پر عمل نہیں کیا. یہی فضیلت امت مسلمہ کو ملی، لیکن امت مسلمہ عملی طور پر اس فضیلت کی ناقدری اور ناشکری کر رہی ہے. لہٰذا ہونا وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دین پر گامزن رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تبھی تم سر بلند رہو گے، ہر جگہ سر بلند رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی، تم غالب رہو گے. لیکن جب ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو تم نے، اور اوپر سے دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، لیکن تم عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس مقام سے تمہیں ہٹا دے گا اور کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. اور ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پچھلی امتوں کی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، یہودیوں کی ایک خاص بیماری کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار کروا رہے تھے انہیں، اب جب سامنے آ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بھاگ رہے ہیں. اب ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہاں پھنسا دیا ہم کو، اب آپ نکالیے، اب کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کا ایمان تو بالکل مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی سیہدین، کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر پر. تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا علیہ السلام کہ سمندر پر انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ کھل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیے. ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ کتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ نکل گیا، وہاں سے وہ لوگ پار بھی ہو گئے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے، فرعون اور اس کا لشکر، یہ جب پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ غرق بھی ہو گیا، یہ ڈوب بھی گیا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو ڈبا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا. اللہ نے توحید کی بنیاد پہ معجزانہ انداز میں انہیں پار کروایا. تب اب تو انہیں چاہیے تھا بالکل 100% سرنڈر ہو جاتے اللہ کے سامنے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پار کرنے کے بعد، سمندر کو پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں. ایک وہ قوم جو ہے بت پرست قوم تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ قوم اپنے بت اور آئیڈل کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے وہ قوم. تو اب بنی اسرائیل جو لوگ ہیں وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے پاس جو ان کے بت ہے اور ان کا جو خدا ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ویسے ہی ڈھانچہ ہمیں بھی بنا کے دے دیجئے، ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیجئے کہ ہم بھی عبادت کرنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ بیماری یہودیوں کے اندر کیا تھی کہ دوسری قوم سے مروب ہو جانا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنا لینا. حالانکہ وہ توحید والے تھے، انہوں نے ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پار کروایا. تو اب تو چاہیے تھا کہ توحید پہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے، لیکن ان کی کیا بیماری تھی، فوراً دوسرے کلچر سے، دوسری قوم سے متاثر ہو گئے اور ان کے کلچر کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کر لی. یہ بیماری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل قوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ناواقف قوم ہو. تمہیں تو ہم نے توحید کی بنیاد پہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ ہم ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیجئے، ایک خدا بنا کر دے دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو یہ بیماری یہودیوں کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً تھی کہ وہ دوسری قوم سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اختیار کرنے لگتے تھے. اب آپ امت مسلمہ پر غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی یہ جو بیماری تھی پچھلی امت کی کہ وہ دوسری قوم اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا لیتے تھے، یہی بیماری آج ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہم فوراً دوسری قوم کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کو ہم نے اپنا مقتدا سمجھ لیا ہے، ہم اپنا امام سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں لیڈ کریں گے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ہم غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے. توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا، پورے عالم میں ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے فوراً کسی قوم کو دیکھا غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیتے ہیں. مسلمان ہیں، اچھے خاصے ہیں، لیکن برتھ ڈے پارٹی میں ضرور جائیں گے، لوگوں کو وش ضرور کریں گے، اینیورسری ضرور منائیں گے، شادیوں کو غیر شرعی طور پہ کریں گے اور غیروں کے کلچر اور طریقوں کو اختیار کریں گے. اور پلس یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، کیا حرج کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی 100% پیروی کرو گے، اس کے قدم بقدم چلو گے. تو یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا، ایسا مت کرنا، بلکہ تم اپنے دین پر اور کتاب و سنت
پر قائم رہنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے, اور دوسرے کلچر سے اور دوسری قوم کی رسم و رواج سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے. ہم نے ترقی کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کنٹری میں اونچی اونچی بلڈنگز ہوں, جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہوں, اور جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے کماتے ہوں, وہی ترقی یافتہ ہے. تو یہ جو ترقی کا جو معیار ہمارے ذہن میں ہے یہی غلط ہے, ہم نے ترقی کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. لہٰذا آپ یاد رکھیے کہ مکمل ترقی اسی وقت ہے کہ جب ہم اور آپ 100% اس دین پر عمل کریں گے, اور پچھلی امتوں کی ان کی سنتوں اور پچھلی امتوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے, اور رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کو تھامے رکھیں گے. تو یہ وہ حدیث ہے جو ایک پیشن گوئی ہے, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% صحیح ثابت ہو گئی. اور اس کے علاوہ کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم اس طرح لائیو سیشن کے ذریعے فتنوں کے جو احادیث ہیں, وہ احادیث جو فتنوں سے ریلیٹڈ ہے اور قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہے, ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یہ ابھی فی الحال میرا صرف ارادہ ہے. باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اور ہم ایک دن اس کو اور ٹائم بھی طے کر دیں گے کہ روزانہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. آج تو ہم نے ایک حدیث کی تشریح کی, ایک حدیث کو ایکسپلین کیا جس کا تعلق مستقبل کی پیشن گوئی سے تھا. اس کے علاوہ جو عام نشانیاں ہیں اور عام فتنوں کا جو ظہور ہوگا, اور اس کے بعد قیامت کی جو عام نشانیاں ہیں اس کا بھی بیان کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں, علامات کبریٰ ہے, جن میں سر فہرست امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے, اس کے بعد دجال کا خروج ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو باقی 7 بڑی نشانیاں ہیں ان کے متعلق بھی ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے یہ ضرور بتائیں. تو اس حدیث کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری ایک حدیث سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں, اس سے یہ بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دجال کے خروج کے زمانے سے بہت قریب ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سال میں نکلے گا دجال, یا فلاں سال میں امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کا تعلق مستقبل سے ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ ہم آج جس زمانے میں ہیں, یہ دجال کے زمانے سے بہت قریب کا زمانہ ہے, بہت قریب ہے ہم. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کریں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے, اور ان فتنوں سے بچنے کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں, وہ لوگوں میں عام کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, تاکہ ہم خود اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت کر سکیں. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.